پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی نواز شریف کی وطن واپسی اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ جب سب فیل ہو جاتے ہیں تو نواز شریف آتا ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب خوشحالی لے کر آئیں گے۔ اس وقت ملک جن حالات میں ہیں اس سے باہر نکالنے کا واحد حل صرف مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ اس سے پہلے ظاہر 16 مہینے انہی کی حکومت تھی، اور یہ حل اس وقت کیوں نہیں پیش کیا گیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اب نواز شریف صاحب کے پاس ایسا کیا حکمت عملی ہوگی، کیسے وہ اس بحران سے اس ملک کو نکالیں گے۔ ظاہر 21 اکتوبر کو ان کی وطن واپسی ہے، اس کے بعد ہی مومنٹم بھی بنے گا، اور خود اس وقت پاکستان کے جو اوورآل صورتحال ہے وہ اتنی کوئی سازگار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے ایک اچھا تگڑا جلسہ ضرور کیا ہے، اور اس جلسے سے کتنا فائدہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس حوالے سے خود چونکہ بڑی زبردست ایک مہم ظاہر ہے الیکشن سے پہلے 21 اکتوبر سے پہلے ہی اس طرح کا مومنٹم بننا بہت ایک اچھا شگون اس وقت تک مسلم لیگ نون کے لیے۔ لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کیسے ان کو لوگ وہاں پہ آئے، کیسے لائے گئے، تو جلسوں میں یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس حوالے سے کسی بھی طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں لوگ اس طرح لائے جاتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن لوگ آئے، جلسہ ٹھیک تھا، اور ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح مسلم لیگ نون بتا رہی تھی کہ یہ 2 حلقوں کا جلسہ ہے، تو اس حوالے سے تو جلسہ کراؤڈ تو تھا، کراؤڈ کیسے لایا گیا اس کے اوپر بالکل بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف نگراں وزیر اطلاعات ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف کو واپسی پر پی ٹی وی پر کوریج کی اجازت دیں گے یا نہیں، تو جس پر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا جی کہ ہر اہم سیاسی سرگرمی کی اجازت ہوگی جس میں میاں نواز شریف بھی آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کوریج تو ان کو ملے گی۔ اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یعنی صحافی نے جب سوال کیا کہ نواز شریف عدالتی مجرم ہیں، جس کا جواب دیتے ہوئے نگراں وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ مفروضوں پر بات ہوگی، عدالتیں طے کریں گی کہ نواز شریف کا سٹیٹس کیا ہے، نگراں حکومت کا کام آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی، اور بظاہر تو جو وزیر اطلاعات ہیں نگراں، ان کے بیان سے تو نہیں لگ رہا۔ اس سے پہلے نگراں وزیر داخلہ کا جو بیان تھا وہ بڑا خطرناک تھا، اس کے اوپر بھی بڑا شدید رد عمل آیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ تو اس پہ مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا جناب سینیٹر غوث محمد صاحب نے، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، سینئر سیاستدان ہیں۔ غوث محمد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی بہت شکریہ۔ کس طرح دیکھتے ہیں غوث محمد صاحب، ایک تو کل بڑا زبردست تگڑا جلسہ تھا آپ کا، اچھی تیاریاں ہیں بظاہر، اب تک جو رپورٹس ہو رہی ہیں آپ خود ظاہر وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو یہاں کراچی میں بیٹھے آبزرو کر رہے تھے، ماحول بن رہا ہے، مومنٹم گین کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر نون لیگ کے سیاسی پلیٹلیٹس بھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لوگوں کا جوش و جذبہ واقعی بڑھ رہا ہے، اور اب نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی فیکٹر ہے، لیکن میں تو گراس روٹ لیول پہ سیاست کرتا ہوں، ہمارے ساتھ تو لوگ جو ہے نا وہ رابطے کر رہے کہ میں ٹرانسپورٹ دیجیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہاں جی، تو مطلب ادھر میں رہتا ہوں، یہ لاہور سے 200 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے ٹرانسپورٹ کا پتہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں 1,85,000 آنے جانے کے لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں 50 بجے سوار ہوتے ہیں، تو ہمیں پڑا وہ ایک ہیکٹک کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے بہت سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کو جذبہ برقرار ہے۔ جی خوشائند بات یہ ہے ٹھیک، کہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ نہیں آئیں گے، یہ بالکل غلط ہے، لوگ اس میں تیار غوث ہیں۔ محمد صاحب پولیٹیکلی ظاہر ہم نے بھی بڑے جلسے جلوس کور کیے، الیکشنز کور کیے، اور یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جلسے ہوں، ریلیز ہوں، اس میں جو کارکنان ہوتے ہیں یا حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، تو ظاہر ان کو جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تو پرووائڈ کی جاتی ہے، اور یہ مطالبہ بھی کسی حد تک ظاہر کارکنان عام جو افراد ہوتے ہیں، ووٹر سپورٹرز ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر کسی ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، وہاں سے آپ کی گاڑیاں لے کے آئیں گی، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے تو ظاہر ہے۔ نہیں، وہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، جی لوگ ناراض ہیں، یہ ہے وہ، ایسی بات نہیں ہے،
यकीन करो कि मैं इस वक्त मतलब हमें ये परेशानी है कि किस तरह हम लोगों की डिमांड को पूरा करें कि हमने जाना है जी, हमने जाना है। तो लोग माशाल्लाह तैयार हैं, लोगों को आसाबी लोगों की सोच में बड़ी तब्दीली आई है। हकायक लोग समझ गए हैं कि कौन इस मुल्क से वफादार था, कौन वफादार नहीं था, कौन इनकम्पिटेंट था, कौन कम्पिटेंट था। तो लोग इंशाल्लाह निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान पे आप मरियम साहबा ठीक। का जलसा जो कल का हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत एक कार्बन मीटिंग टाइप थी, ठोकर न्याज बेग के लोग थे। तो उसमें वक्त के साथ साथ मोमेंटम पकड़ा है। अभी अब मियां साहब के आने में 10-12 दिन रहते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा मोमेंटम बढ़ता जाएगा और फिर लोगों का आप देखेंगे कि कैसा जलसा होता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मीनार पाकिस्तान पे एक तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वज़ीर इत्तलात का बयान मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो वो तो थोड़ा सा ठीक है। उन्होंने कहा कि मामला अदालती है और सियासी का जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तो ज़ाहिर है PTV और निगरान हुकूमत का काम है उनको कवर करना, कवरेज देना। तो वज़ीर इत्तलात का बयान तो ठीक है, लेकिन उससे पहले वज़ीर दाखिला जो है निगरान, उनका बयान भी आ चुका है। तो आप समझते हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से इस तरह का कोई मामला हो सकता है, या इतनी मोहलत मिल जाएगी कि मियां साहब जो है वो जलसे से खिताब करें और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, वो मामला आगे प्रोसीड होगा? पिछली दफ़ा की तरह ये तो नहीं होगा कि एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आपकी लीगल टीम से कोई बात हुई, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, हमारा वो जो एक जो हमारा हमारे कानून है, हमारे पार्टी के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनको यही है कि जी प्रोटेक्शन बेल के लिए मूव करेंगे उनके आने से 4-5 दिन पहले। ठीक। क्योंकि प्रोटेक्शन बेल जो होती है ना 4 डेज होती है, 6 से 7 दिन की तरह। ऐसा ही है। तो 2-3 हाँ जी 19 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि वो लाहौर हाई हाँ कोर्ट में अपील करेंगे। हाँ जी 18-19 को करेंगे और फिर उस पर 4-5 दिन की मोहलत होगी, जलसा करेंगे और फिर कोर्ट में सरेंडर करेंगे। और ये लोग भूल जाते हैं कि वो मियां साहब बेल पे हैं, इस जी वक्त भी बेल पे हैं। जी बिल्कुल। तो कोर्ट में आकर दोबारा रिपोर्ट करेंगे। लोग समझ रहे हैं कि जी गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे, तो वो कोर्ट में रिपोर्ट करेंगे। अब कोर्ट ने क्या फैसला करना है कि जी इनकी अबूरी जमानत को जो बेल है उसको एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए, वो ठीक। कोर्ट ने करना है। लोग समझ रहे हैं जी क्योंकि पहले आए थे डायरेक्ट जेल में चले गए थे, उस वक्त भाई कोर्ट ने सजा हुई थी और फिर उसमें चले गए थे। तो इसमें भी जमानती, चूंकि वो कहा जा रहा है ना कि 1 महीने की मोहलत थी, 4 हफ्तों के ऊपर गए थे जमानती हिफाजत, तो वो ज़ाहिर है अब दोबारा आपको नहीं जी वो मैं जो बेल हुई थी उसमें ये था कि 4 हफ्ते की बेल है, उसके बाद मियां साहब की सेहत ठीक होगी तो वापस आएंगे। ठीक है। और ये था कि अगर हुकूमत वक्त उस वक्त की हुकूमत PTI की थी ना जी, जी जी। कि अगर ये समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब सेहतमंद हो गए वापस नहीं आ रहे, तो दोबारा कोर्ट में आकर हमें रिपोर्ट करें, हम उसकी बेल कैंसिल करेंगे। तो उस वक्त वो कोई ना उस वक्त गया ना आप कोई कोर्ट में गया है कि मियां साहब की बेल कैंसिल की जाए, तो उनका स्टेटस वही बहाल है, स्टेटस बहाल है। चले ठीक है, ये तो अच्छी बात है और अच्छा है कि वो जलसे से खिताब करने के बाद फिर ज़ाहिर वो कोर्ट पे सरेंडर करते हैं। अच्छा, किस तरह देखते हैं? एक तो ये आम इंतखाबात आप तो तैयारियां कर रहे हैं, आपके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तैयारी करती हुए नज़र नहीं आ रही, जलसे जुलूस नहीं है, क्या वजह है? और दूसरी तरफ ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि शायद इंतखाबात थोड़ा सा डिले हो जाए, मुलतवी हो जाए। खुद आपके जो इत्तेहादी थे मौलाना फजल रहमान जो PDM के चेयरमैन भी थे, वो भी ये कह चुके हैं कि इस वक्त माशी तौर पे भी और मुल्क में दहशत गर्दी है, फिर सर्दियाँ होंगी, जनवरी के आखिर पे बर्फ़बारी होगी जहाँ से उनकी वोटर्स की तादाद ज़्यादा है जिन एरियाज़ में, तो उधर वैसे ही बर्फ़बारी हो रही होगी। तो इस तरह के जवाब पेश किए जा रहे हैं और ये जवाब उस वक्त पेश किए जा रहे हैं जब इलेक्शंस को 3 महीने से भी कम का अरसा रह गया, अगर जनवरी के आखिर पे होते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हों, मज़ीद डिले हों? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जी इलेक्शन तो फिर इलेक्शन होता है। अभी हमने जो पिछले इलेक्शन हुए थे जी जी, ये जो उस पे 2013 के इलेक्शन हुए थे वो मई में हुए थे, और जो उसके इलेक्शन थे 18 के जुलाई में थे, 25 जुलाई को। हाँ, तो वो पंजाब में कितनी गर्मी होती है जुलाई में कि और हब्स होता है, लेकिन इसमें इलेक्शन हुए। तो ये जो इलेक्शन होता है ना मौसम के ताबा नहीं होते, तो टाइम पे होना चाहिए। ये तो इस दफा चूंकि मरदमशुमारी का एक इशू आ गया जिसकी वजह से इलेक्शन ये लेट हुई, वरना तो इलेक्शन हो तो हमेशा 9 डेज के अंदर पाकिस्तान में होते रहेंगे। और इंशाल्लाह आप भी जो मरदमशुमारी के ये हरकत बनी है। गुस्मम साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी पता है, हम भी
ہمیں بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے. کوئی پروگرام آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ سوچتے ہیں کہ کون سا دن آ رہا ہے, کون سی ڈیٹس آ رہی ہیں, کوئی مذہبی طور پہ کوئی اس طرح کا دن تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو پہلے ہوتی ہیں. تو آج مولانا فضل الرحمن صاحب کو سردی گرمی یاد آ گئی, تو یہ تو جس دن ہاں آپ لوگ بیٹھے تھے, تمام چاروں وزرائے اعلیٰ بھی بیٹھے تھے, مردم شماری کے والے سے بات ہو رہی تھی, تو یہ ساری کیلکولیشنز تو اس وقت بھی پتہ چل رہی تھی کہ اگر الیکشن جنوری میں ہوتے تو جنوری میں اوبیسلی سردی ہوگی, موسم سرد ہوگا. تو یہ اس وقت ڈسکس کرنے کی چیزیں تھی. آج جب ماحول بن رہا ہے, مومنٹم بن رہا ہے الیکشن کی طرف جانے کا, تو اس وقت اس طرح کے کی آوازیں لگانا یا اس طرح کے ایشوز کو اٹھانا, تو یہ تو سمجھ سے بارت آ رہا ہے. کیوں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہی یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ یہ چھوڑو, کوئی دوسری طاقت کرے تو سمجھ آتا ہے. ہاں جی, نہیں وہ مولانا صاحب کے اپنے ہو کہ ظاہر ہے اس موسم ان کو کچھ علاقوں میں سردی ہوتی ہے, چند علاقوں میں, لیکن اس کو یہ جواب مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کو آپ پوسٹ پون کریں. انہوں نے ایک تو اپنا پوائنٹ پیش کیا ہے کہ جی اس میں ہمارے ذرا ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہونے کا خدشہ ہے. نہیں, انہوں نے سر بالکل یہ سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ایک تو حالات ٹھیک نہیں ہے, ملکی حالات, دوسرا انہوں نے کہا معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, تیسرا انہوں نے کہا کہ موسم سرد ہے, برف باری ہو رہی ہے, کہ لوگ کیسے ووٹ دیں گے. تو ان تمام حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ملک اس وقت الیکشنز کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اب دیکھیں جی, معاشی حالات تو ہمارے کوئی اتنی جلدی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا جو آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہے وہ مارچ تک ہے, ٹھیک ہے نا. مارچ میں نہیں ہمارے مذاکرات ہوں گے. اب وہ مذاکرات کون کرے گا, ٹھیک ہے نا. منتخب حکومت کا ہونا ضروری ہے. جب تک منتخب حکومت نہیں آئے گی یہ مسائل چلتے رہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں, بلکہ ساری سیاسی پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ اس ملک کی جو بقا جو ہے وہ ایک آزادانہ منصفانہ الیکشن میں ہے. ایک منتخب ہو وہ ملک کو ساتھ لے کے چلے. اس وقت سیاسی بے چینی دور نہیں ہوگی جب تک الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے. تو یہ ساری پارٹی سمجھتی ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی مطالبہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نن ڈیلے ہو جائیں. اور رحمان صاحب نے یہی جہاں تک میں نے سنا ہے کہ موسم کی بات ضرور کی ہے, لیکن وہ اگر الیکشن ہوں گے وہ بھی جلد سے جلوس کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں, کچھ علاقوں میں اپنی ایکٹیویٹی تو ساری سیاسی پارٹیاں دبے دل. لیکن جس دن الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو سیاسی ایکٹیویٹی زور پکڑے گی. مولانا صاحب کو اس کی طرف اشارہ تھا کہ جو ہمیں پلینگ لیول فیڈ نہیں مل رہا کیونکہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں ان کے لیڈروں پہ خود کچھ حملے ہوئے ہیں, تو اس سے تھوڑے کنسرن شو کر رہے تھے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں تو یہ تو خیر اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں الیکشنز ہوں, نئی حکومت آئے, ظاہر فیصلہ سازی میں, اور ابھی معاشی طور پہ استحکام اسی وقت آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا اور مینڈیٹ ہوگا. جی اسٹیپ لینے پڑیں گے تب تک. یہ نگران تو نہیں لے سکتے اسٹیپ نا جی. نگران تو اس نگرانی کے لیے ہے, وہ جسٹ کہ آئیں الیکشن کریں اور جائیں, ٹھیک ہے نا. کوئی جی بالکل, بہت شکریہ جناب غوث محمد صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں, الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. الیکشنز ہوں گے تو ماحول بنے گا, سیاسی طور پہ استحکام آئے گا, تو معاشی استحکام بھی آئے گا. اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے, آئینی اور قانونی تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ فوری طور پہ ملک میں عام انتخابات ہونے چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.